بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول پی ایم اے کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے ہر وقت آگاہ ہو سکیں۔ آج کے اردو مضمون میں اردو ادب میں ہمارا ٹاپک ہوگا بھارتی حملہ آور لشکر پر پاک فضائیہ کا پہلا حملہ، اور اردو گرامر میں مضمون نویسی فعل کی اقسام بے لحاظ زمان۔ چھٹا ہفتہ، جماعت ہفتم، مضمون اردو ادب، سبق بھارتی حملہ آور لشکر پر پاک فضائیہ کا پہلا حملہ، مولمہ نگہت یاسمین۔ تعارف۔ سبق بھارتی حملہ آور لشکر پر پاک فضائیہ کا پہلا حملہ، اس کے صفحات ہیں 16 سے لے کر 19 تک۔ مصنف عنایت اللہ راشد۔ ان کے بارے میں آپ کو معلومات جو ہیں وہ 112 صفحہ نمبر پر ملیں گی۔ اب ہم آتے ہیں سبق کا تعارف کرواتی ہوں میں آپ کو کہ یہ سبق جو ہے پاک فوج کی وطن کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے بارے میں ہے۔ افواج پاکستان نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ افواج پاکستان کی انہی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ سبق پاک فوج کی بہادری، دلیری، شجاعت، جوانمردی، پرعزم ارادوں، جذبہ ایمانی، حوصلہ مندی اور ذہانت کے بارے میں بھی ہے۔ اس 17 روزہ جنگ میں اسکواڈرن لیڈر حیدر کا فائٹر اسکواڈرن جان بازی اور شجاعت کی علامت بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ دشمن کی کمر توڑ دینے اور اس اسکواڈرن کا امتیاز یہ بھی ہے کہ اس کا ایک بھی ہواباز یا طیارہ ضائع نہیں ہوا۔ بھارت کے حکمرانوں اور لاہور پر حملہ کرنے والے بھارتی کمانڈروں کو توقع ہی نہیں تھی کہ افواج پاکستان ان کا حملہ روک کر لاہور کو بچا لیں گے۔ مقاصد تدریس: درست لفظ، روانی اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ سبق کی بلند خوانی کرنا، مشکل الفاظ کے معنی لکھنا، 6 ستمبر کے حوالے سے اسی سبق کے حاشیے میں دی گئی نظم کو درست لفظ، لے اور روانی کے ساتھ پڑھنا، نظم پر گفتگو کرنا، بحیثیت ایک طالب علم اپنے ملک کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس پر اظہار خیال کرنا۔ زبانی انفرادی بلند خوانی۔ سبق کی اب ہم بلند خوانی کریں گے تو والدین کی زیر نگرانی طلباء درست لفظ، روانی اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ سبق کی بلند خوانی کریں۔ طلباء بلند خوانی کے دوران مشکل الفاظ کو خط کشید کریں اور ان کے معنی لغت اور سریر خامہ کی فرہنگ کے صفحہ نمبر 106 سے لکھیں۔ سبق کا اخلاقی پہلو۔ ہمارے وطن کی فوج ناقابل تسخیر فوج ہے۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی یہ فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑتی چلی جاتی ہے۔ اندرون ملک یا بیرون ملک، امن ہو یا جنگ، پاک فوج کی حوصلہ مندی، بہادری، شجاعت، دلیری اور ذہانت کا ڈنکا بج رہا ہے، اور بلا شبہ نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پوری دنیا میں ہماری فوج باعث تعظیم و افتخار سمجھی جاتی ہے۔ یہ سبق بھی پاک فوج کی بہادری، وطن کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے بارے میں ہے۔ افواج پاکستان نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ ان کی انہی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ اس سبق میں ہماری پاک فضائیہ اور پاک فوج کی جوانمردی، بہادری، مصمم ارادوں
اور پرعزم ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے ہیں اور اپنی جان کو ملک و قوم پر قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ ہمارے فوجی جوان شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی شہادت کی صورت میں مر کر بھی امر ہو جاتی ہے اور زندہ لوٹ آئیں تو غازی کا رتبہ پاتے ہیں۔ اب میں آپ کو 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب کو دشمن نے پاکستان کو سبق سکھانے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے تمام تر بین الاقوامی اصول و ضوابط کو پس پشت ڈالتے ہوئے رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ دشمن کا خیال تھا کہ وہ اس بے خبری کے عالم میں پاکستان پر قبضہ کر لے گا، لیکن ہماری بہادر افواج نے بحری، بری اور فضائی معرکوں میں دشمن کو ناکو چنے چبوائے اور اس کے تمام مذموم ارادے خاک میں ملا دیے اور دشمن کو دندان شکن شکست دی۔ عظیم پاک فوج نے دفاع وطن کا حق ادا کر دیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستانی قوم کا بچا بچا دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت پاکستان کے پاس نہ تو اتنی بڑی فوج تھی اور نہ ہی اسلحہ، مگر مسلمانوں کے پاس طاقت تھی ایمان کی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور یقین کی۔ 1965 کی اس جنگ میں قوم کا جذبہ قابل دید تھا۔ پاکستانی پیارے جب بھارتی پیاروں کا پیچھا کرتے تو پاک فوج کے شہری بڑے جوش و جذبے کے ساتھ سڑکوں اور گلیوں پر نکل آتے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے بارڈر پر پہنچ جائیں، لیکن یہ کام پاک فوج کے بہادر، دلیر، نڈر فوجی بخوبی سر انجام دے رہے تھے۔ آخر بھارت افواج پاکستان کے جذبہ ایمانی کے سامنے نہ ٹک سکا اور اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ زبانی انفرادی بلند خوانی، صفحہ نمبر 16۔ نظم: والدین کے زیر نگرانی طلباء سبق کے حاشیے میں دی گئی 6 ستمبر کے حوالے سے نظم کو درست تلفظ، لے اور روانی کے ساتھ وزن میں پڑھیں۔ طلباء نظم پر اظہار خیال کریں اور اس کا کامیابی کا معیار ہے نظم کی بلند خوانی کرتے ہوئے درست تلفظ، اتار چڑھاؤ کے لے اور وزن کا خیال رکھیں۔ یہ نظم آپ کے صفحہ نمبر 16 کے حاشیے میں دی گئی ہے، جو کہ 6 ستمبر کے حوالے سے ہے، تو میں اس کے اشعار کا مفہوم آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ آپ اپنے والدین کے زیر نگرانی اس کی بلند خوانی کریں اور اس کے ہر شعر کا میں آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں۔ یہ پہلا شعر کا مفہوم ہے: یہ 6 ستمبر کی جنگ کا سبق ہے کہ اہل حق باطل سے نہیں ڈرتے، سچے راستے پر چلنے والے کفار سے نہیں ڈرتے۔ دوسرے شعر کا مفہوم ہے: ایسا دشمن جو عہد سے پھرنے والا ہو اور چال باز ہو، ایسے مکار اور چال باز دشمن کی ہم اچھی طرح خبر لیں گے۔ تیسرے شعر کا مفہوم ہے: جیسے ہی ہمارے دشمن نے ہماری سرحد کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو آگے بڑھ کر ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ چوتھے کا مفہوم ہے: حق کی راہ میں لڑنے والے مجاہد کی بھی انوکھی شان ہے کہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتا ہے اور اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مارا گیا تو شہید ہے، زندہ بچ گیا تو غازی کا رتبہ پائے گا۔ پانچویں شعر کا مفہوم ہے: حق کی راہ پر لڑنے والا تو صرف رب کی رضا کی خاطر لڑتا ہے، کیونکہ اس کی تو ہر چیز صرف اور صرف خدا کے لیے ہے۔ چھٹے شعر کا مفہوم ہے: راہ حق کے مسافر کو شہادت بہت پیاری ہے، جو اس جنگ میں زندہ بچ جاتا ہے تو وہ غازی کہلاتا ہے، لیکن اس کو بھی شہادت کی خواہش ہوتی ہے۔ اور ساتویں شعر کا مفہوم ہے: 6 ستمبر کی جنگ کا یہ جو سبق ہے، اس میں ہم اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرتے ہوئے اپنی قسمت کا روشن صفحہ خود لکھیں گے۔ اور آخری شعر کا مفہوم ہے: ہمیں وہ 6 ستمبر کا دن بہت اچھی طرح یاد ہے، جس دن ہم نے وسائل کی کمی کے باوجود جذبہ ایمانی سے جنگ جیتی تھی
اور یہ سوچ کر ہی ہمارا دل خوشی سے شادماں ہو جاتا ہے۔ تحریری کام۔ ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ اپنے وطن کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک پیراگراف تحریر کریں۔ طالب علم کسی بھی ملک کا فعال طبقہ ہوتے ہیں۔ طلبہ اپنے ملک کی ترقی و تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں حصول علم کے لیے وقف کر دے اور اپنے مقصد پر کاربند رہے، کیونکہ ایک طالب علم ہی کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتا ہے۔ اب میں نے یہاں آپ کے لیے ایک ویب بنائی ہے اور اس میں کچھ پوائنٹس لکھے ہیں۔ آپ ان کو مد نظر رکھ کے ایک بہت اچھا پیراگراف لکھ سکتے ہیں، جیسے جان و مال کی قربانی دینا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، کبھی بھی مشکل وقت آن پڑے تو دفاع وطن کا حق ادا کرنا، ملک و قوم کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کوشاں رہنا، دشمن کے مذموم ارادوں کو خاک میں ملانا اور جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر خون کا آخری قطرہ تک بہانا۔ تو یہ پیراگراف آپ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھیں، ان پوائنٹس کو مد نظر رکھیں، اور اس کا کامیابی کا معیار ہے پیراگراف مؤثر انداز میں تحریر کریں۔ یہ تھا آپ کا اردو ادب کا چھٹے ہفتے کا کام۔ آپ اپنی اسائنمنٹ دیے گئے ایڈریس student.apms.pk پہ بھیج دیں۔ چھٹا ہفتہ جماعت ہفتم، مضمون اردو گرامر، عنوان مضمون نویسی اور فعل کی اقسام بے لحاظ زمان۔ مضمون نویسی میں آج ہمارا عنوان ہے پاکستان میرا پیارا وطن، اور یہ صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے۔ مقاصد تدریس۔ مضمون نویسی کی اقسام، اصول و ضوابط اور مضمون کے حصوں کا اعادہ کرنا۔ موضوع پر تبادلہ خیال کے بعد ادبی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں مضمون لکھنا۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام کا اعادہ کرنا۔ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل سے متعلق جملے تحریر کرنا۔ اب ہم آتے ہیں مضامین کی اقسام کتنی ہوتی ہیں۔ مضامین 3 طرح کے ہوتے ہیں: بیانیہ، حکایہ اور فکری مضامین۔ بیانیہ مضامین جن میں کسی شخص، عمارت یا کسی جاندار کا مفصل ذکر کیا جائے، جیسے شاہی قلعہ، قائد اعظم، پاکستان میرا وطن وغیرہ۔ حکایہ مضامین وہ مضامین ہیں جس میں کسی حقائق، واقعہ، کہانی، تفریح یا سفر کے حالات وغیرہ بیان کیے گئے ہوں، جیسے میری زندگی کا ایک اہم دن، یوم آزادی، میرا دلچسپ سفر، میرا پسندیدہ کھیل وغیرہ۔ فکری مضامین جن کی بنیاد تمام تر خیالات اور افکار پر ہوتی ہے، مثلاً چاندنی رات، اگر میں وزیر اعظم ہوتا اور وقت کی قیمت وغیرہ۔ اب اس کے بعد ہے مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کو نئے پیراگراف سے شروع کرنا چاہیے۔ پہلا حصہ ہے تمہید یا آغاز۔ اس میں نفس مضمون سے متعلق کچھ لکھنے سے پہلے چند پر اثر اور زوردار جملے اس طرح لکھے جاتے ہیں جس سے پڑھنے والوں کے ذہن میں اصل موضوع کی طرف راغب ہوں اور ان کی دلچسپی بھی بڑھے۔ دوسرا حصہ ہے درمیانی۔ اس حصے میں موضوع کے متعلق تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ حصہ طویل ہوتا ہے، اس لیے اس کو کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے۔ آخری حصہ ہے، یہ اختتام کہلاتا ہے۔ اس میں مضمون نگار کو اپنے خیالات کا نچوڑ اور اثر انداز میں لکھنا ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو کر اور آسانی کے ساتھ مضمون کے موضوع پر اپنی رائے قائم کر سکے اور اس سے کچھ نتیجہ اخذ کر سکے۔ اب ہم آتے ہیں اہم نکات کی طرف۔ طلباء مضمون لکھتے وقت ان نکات کو ضرور مد نظر رکھیں۔ مضمون لکھنے سے پہلے موضوع کے تمام اہم پہلوؤں کا ایک خاکہ ذہن میں بنا لیا جائے
جس پر مضمون لکھنا ہے، یعنی مضمون کی تمہید کیا ہے۔ نیکسٹ، اپنے خیالات کو ادا کرنے کے لیے آسان، پر اثر اور صحیح زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ تحریر میں الجھاؤ، الفاظ کی تکرار اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس موضوع پر مضمون لکھنا ہو اس سے متعلق معلومات کو تحریر کرتے وقت ربط اور تسلسل کا خاص خیال رکھیں۔ مضمون کو کئی پیراگرافوں میں لکھنا چاہیے، پورے مضمون کو ایک ہی پیراگراف میں لکھنا غلط ہے۔ زبانی تبادلہ خیال، صفحہ نمبر 40، عنوان پاکستان میرا پیارا وطن۔ آج ہمارے مضمون کا عنوان ہے پاکستان میرا پیارا وطن۔ اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ویب بنا کر دی ہے کہ آپ مضمون کیسے لکھیں گے، اس پر ہم زبانی تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کی تمہید کیسے باندھیں گے، اس کا پہلا پیراگراف لکھنے کے لیے آپ کچھ پرزور اور زوردار جملے تحریر کریں گے، جیسے آپ اپنے وطن کے لیے لکھتے ہیں کہ ہرے بھرے سرسبز شاداب کھیتوں والا ملک میرا وطن ہے، میرے وطن کا نام پاکستان ہے۔ 14 اگست 1947 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک کوششوں سے معرض وجود میں آیا اور ہم آزاد ہو گئے اور ہمیں وطن عزیز ملا۔ اب یہ آپ کا تھوڑا سا پہلا پیراگراف ہے جس میں آپ اپنے مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ویب میں نے کچھ پوائنٹس دی ہیں، جیسے پاکستان کی خوبصورتی، اس کے خوبصورت علاقے، تفریحی مقامات، تہذیب و ثقافت، تاریخی مقامات، علاقائی زبانیں، پاکستانی بازاروں کی رونق، قومی اتحاد، زرعی ملک، تعلیمی ادارے، اور بھی بہت سے پہلوؤں پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا نفس مضمون کا ایریا آ جاتا ہے، جس میں آپ اپنے مضمون کے عنوان کے مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ تو جیسے آپ پاکستان کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بہت خوبصورت ترین ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے قدرتی مناظر قابل دید ہیں، تاریخی عمارتیں، صحت افزا مقامات، باغات، دریا، سمندر اور پہاڑ، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ بہت باہر کے ملکوں سے سیاح آتے ہیں۔ اس کے لیے آپ بعض اوقات اشعار بھی لکھ سکتے ہیں اپنے مضمون کے میں۔ سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، ہمارے ملک کے شمالی علاقہ جات جنت نظیر ہیں اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں، جیسے سیری پائے، لالا زار، جھیل شاہ الملوک، آنسو جھیل، وادی نیلم وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ آپ تاریخی مقامات کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ اپنے مختلف بزرگان دین کا ذکر کر سکتے ہیں کہ ہمارے وطن میں بزرگوں کے مزارات سے آج بھی روحانیت کی روشنی پھیل رہی ہے، جیسے حضرت داتا گنج بخش شکر ہیں، لال شہباز قلندر ہیں، شاہ عبداللطیف بٹائی ہیں، پیر میر علی شاہ ہیں، امام بری، ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ پھر تہذیب و ثقافت کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے رسم و رواج، نظریات کی آئینہ دار ہوتی ہے اور ثقافت بھی ہوتی ہے جس سے کسی معاشرے کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر علاقائی زبانوں پہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مختلف علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہماری اپنی جو زبان ہے وہ قومی زبان اردو ہے، اور ہماری علاقائی زبانیں پنجابی، سندھی، پشتو، سرائکی، بلوچی، کشمیری وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے مختلف ملک کے بازاروں کا ذکر کر سکتے ہیں، جیسے پشاور کا صفانی بازار ہے، لاہور کا انارکلی ہے، اور اسی طرح ایبٹ میں جھگیاں ہیں جو کپڑے کے کاروبار کی وجہ سے مشہور ہے، اور مختلف اور بازار ہیں جو اپنی خاص وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، ان کے اندر کس طرح کا کاروبار ہوتا ہے وہ ان کی پہچان ہوتا ہے۔ پھر اپنے ملک کے بارے میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ زرعی ملک ہے اور 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے اور ذریعہ معاش جو ہے زیادہ تر کا کاشتکاری ہے۔ تعلیمی اداروں کی بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے کالجز، یونیورسٹیز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل کالجز ہیں، انجینئرنگ ہیں، زرعی تعلیم کی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اتفاق و اتحاد جو ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ کسی کے معاشرے کی ترقی و خوشحالی کی علامت ہے، اور ہمارا معاشرہ اور تہذیب بھی اتفاق و اتحاد پر قائم ہے۔ اور بھی بہت سے پہلوؤں پہ آپ بات کر سکتے ہیں
تو مختلف پہلوؤں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں آپ ایک مؤثر انداز میں اپنے مضمون کا اختتام کریں گے۔ تحریری کام۔ آج ہمارا عنوان ہے پاکستان میرا پیارا وطن۔ طلباء موضوع پر تبادلہ خیال کے بعد معلومات کو خاکے کی صورت میں لکھیں۔ حاصل شدہ معلومات کو ترتیب دیں، مثلاً عنوان کا تعارف یا وضاحت، جسے تمہید یا آغاز کہتے ہیں، پھر نفس مضمون، اور اس کے بعد دلچسپ اور مؤثر اختتام۔ طلباء اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے 250 سے لے کر 300 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کریں۔ کامیابی کا معیار، یعنی مضمون لکھنے کے لیے کامیابی کا معیار کیا ہے؟ الفاظ کی بناوٹ کا خیال رکھتے ہوئے صاف لکھائی کریں۔ ہر پیراگراف میں موضوع کے ایک نئے پہلو پر اظہار خیال کیا جائے۔ جملوں کی تکرار سے گریز کریں۔ مضمون لکھتے ہوئے ذخیرہ الفاظ اور تبادلہ خیال کیے گئے اہم نکات کو مد نظر رکھا جائے۔ تحریری کام، گرامر، فعل کی اقسام بے لحاظ زمانہ۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فعل کیا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں پایا جائے۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ جیسے وہ خط لکھتا تھا، وہ کھانا کھاتے تھے، وہ لاہور گئے تھے۔ تو یہ تھا، تھے، تھی جو ہے اس جملے کے آخر میں آتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ تو اس کے بعد فعل حال، وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، جیسے میمونہ کتاب پڑھتی ہے، وہ اسکول جاتے ہیں۔ اس طرح کے جملے جن کے آخر میں ہے یا ہیں آتا ہے۔ فعل مستقبل جو ہے وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، جیسے ہم لاہور جائیں گے، وہ ہمارے گھر آئے گا۔ اس طرح کے جملے ہوتے ہیں جن کے آخر میں گا، گے، گی آتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ تو آپ کے اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 39 پر یہ پورا وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ اپنی کتاب پر ہی اسی صفحے پر فعل حال، فعل مستقبل اور فعل ماضی کے 5 جملے تحریر کریں، اور اس کا کامیابی کا معیار ہے فعل کی مختلف اقسام سے متعلق جملے تحریر کرتے وقت ان میں موجود فرق کو ذہن میں رکھیں۔ یہ تھا ہمارا چھٹے ہفتے کا اردو گرامر کا کام۔ طلباء اپنی اسائنمنٹ دیے گئے ایڈریس student.apms.pk پر بھیج دیں۔ طلباء، آپ کو تو معلوم ہے کہ رمضان المبارک اس بابرکت مہینے کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ کثرت سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔